کہ عمران خان صاحب کی زندگی آپ نے بچانی ہے، آپ کا ہی فرض ہے، میرا ہی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ قومی اور لیڈر ہے، وہ تو یہ اس پہ لوگ خان کو زہر دے دیں، یہ لوگ خان کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خان پاپولرٹی خان کی ہے، لیڈر خان ہے۔ السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 29 نومبر 2024 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب بھی عدالتیں رات کو لگ رہی ہیں، گزشتہ رات 10:30 بجے بھی عدالت کھلی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینی بینچز کمال کر دیا ہوگا کہ اس میں پینڈنسی ختم ہوگی یعنی جو بیانیہ بنایا تھا وہ تو نیست و نابود ہو گیا نا جی۔ اور آئینی بینچ ابھی تک ہائی کورٹ میں نہیں بنائے، صرف ایک سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہیں، باقی بتائیں ذرا لاہور ہائی کورٹ میں بنائیں تو وہ جو بیانیہ تھا وہ زمین بوس ہو گیا۔ یعنی اس سے صرف بتانے کا مقصد یہی ہے، ستارہ دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس شپرا کے سامنے ڈی چوک سے گرفتار 19 ملزمان کو پیش کیا گیا، جبکہ وکلا نہ پیش ہو سکے، اور عدالت نے ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا۔ آئیے اب دیکھ لیں، میں کیا کہوں آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام انصاف بھی مذاق ہو گیا ہے یہاں۔ حکومت وقت سیاہ کرے سفید کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جتنا ظلم اور زیادتی موجودہ حکومت کر رہی ہے، یہ جمہوری حکومت ہے، جمہوریت ہے پاکستان کے اندر، پر نام کی جمہوریت ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے اپنا شاکر اوان کی بازیابی کی کیس میں بات کی ہے، ذرا وہ آخر میں آپ سن لیجئے گا۔ وہ ڈیٹیل میں جتنی بحث ہوئی وہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا، میں بات نہیں کروں گا۔ جیسے طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس جس وقت پروگرام ریکارڈ کر دیا اور جس وقت چل رہا ہوگا اس وقت اس سے پہلے کی یہ ہوگی، پرچہ وہ دے کے لے آئیں گے، آج کہیں گے جی پرچہ دے دیا ہم نے، جی ہم کوششیں کر رہے ہیں، CCTV فوٹیج مانگی ہے، سیف سٹی کا ریکارڈ مانگا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا حالات ہیں، یہ اب ساری چیزیں مانگی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں زیادتی ہیں، ظلم، زیادتی، فساد، کیا کہوں میں آپ لوگوں کے لیے۔ بڑا دکھ اور افسوس ہوا، انسانی جان کا یہاں جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے، جتنی بھی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن کنٹینر سے جو بندے گرانے پر مذمت آپ کرتے ہیں، یہ اینکر کا سوال ہے۔ ریلوے ٹریک کے سامنے پڑھنے شروع کر دیں نا تو آپ دین کا مذاق خود بناتے ہیں، آپ جان بوجھ کے دین کو تو ڈو یو ناٹ کنڈیم دس؟ نو بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا میں اس کی مذمت نہیں کرتا، اگر آپ ٹرین کے سامنے نماز پڑھیں گے وہ آپ کو کچلے گی۔ وہ شخص پیسوں کی شرط لگا کر کنٹینر پر چڑھا تھا، مذہبی ٹچ دینے والوں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اس کو 50 وارننگ دی گئی۔ یہ طلال چودھری نے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولیں، لعنت ہو اس کے اوپر کہ جھوٹ بولے، اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے نا جی، اصل بات سامنے آنی چاہیے۔ ایڈمٹ تو کر لیا، پہلے تو اس کی جگہ کو بندہ پیش کیا گیا تھا، اب کم از کم ایڈمیشن ہو گیا ہے، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں، ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اس کا اقرار ہے نا۔ اب ایک بات جو بڑی ضروری تھی جس پہ آپ بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے وفاقی حکومت کے پاس اب آپشن بڑی لمیٹڈ رہتے ہیں، اور گورنر راج کے بعد جو مقدمات درج ہیں تحریک انصاف کی قیادت خیبر پختونخوا کی، کیا وہ لوگ گرفتار بھی ہوں گے؟ وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ طلال چودھری نے یہ کہہ دیا، لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے آرٹیکل 234 کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ چل جائے کہ وہ ایسے سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہوں، وہ کیا ہیں ایسے۔ لا اینڈ آرڈر ماشاء اللہ پنجاب سے بہتر ہے، وہاں کا بلوچستان سے بہتر ہے، صوبہ سندھ سے بہتر ہے، تو آرٹیکل 234 پڑھ لیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے گورنر راج لگے ہیں تو چیلنج ہوئے ہیں اور سیٹ اسائڈ کرنے پڑے، یہ بھی تاریخ کی بات ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ چیزیں ہیں۔ تو آئینی طور کے اوپر گورنر راج لگنے کے لوازمات پورے
نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی اگر لگائے گی گورنر ان کا بیٹھا ہے تو پیپلز پارٹی بھی پوری زندگی گند گھولے گی سارے. تو میری اطلاع تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی گورنر آج لگانے میں نہیں, یہ ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں آنے کے لیے. لیکن ایک صوبے میں 2/3 اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ نجم سیٹھی نے ایک جو بات کہی ہے, اور باتیں اس نے بڑی چلے وہ چڑیا کوے, ہمارے بھی ہم نے بھی دیکھے بڑے کوے رکھے ہوئے, ٹھیک ہے نا جی. ہم نے باز بھی رکھے ہوئے ہیں, کبوتر بھی ہیں ہمارے پاس. اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگلے 3 ماہ میں ضمانت ہو جائے گی اور ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جائے گا. ودن دا نیکسٹ 3 months بیل ہو جائے گی ہر چیز میں. کیا؟ اور خان صاحب بھی گھر آ جائیں گے بنی گالا, یا زمان پاک آ جائیں گے یا بنی گالا آ جائیں گے. ہاؤس اریسٹ یا بیل کے بعد مکمل فری سب نہیں, کیسز سے آزاد. بیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو فری. عمران خان اچھا بچہ کبھی نہیں بنے گا, اور اگلے سے 3-4 میں عمران خان عوامی کارڈ نہیں استعمال کر سکے گا. عوام بدل چکی ہے. نجم سیٹھی صاحب آپ کا تجربہ نہیں ہے شاید, لگ رہا ہے وہ آپ بھی پڑھی لکھی بات نہیں ہے, لکھی لکھائی بات آتی ہے آپ ایسے ہی کر دیتے ہیں. ذرا کنٹینر ہٹا کے دیکھیں نا, 144 کا نفاذ ختم کریں نا, پھر دیکھیں نا عوام آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. عوام تو لفٹ ہی نہیں کرائے گی آپ کو. خندقیں کھودے ہیں, کیا کچھ کیا ہے. یعنی جس طرح پرچے درج کر کے احتجاج کرنے پر 144 پہ جس طرح لوگوں کو گھروں سے اٹھا لے, نجم سیٹھی جیسا پرچہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے, سوری احمدی اللہ جان کا پرچہ نجم سیٹھی آپ جیسے ہو جائے تو کیا بنے گا. آپ کو نہیں اس کو کھل کے آنا چاہیے تھا. کیا بہت سے صحافیوں کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اینکر حضرات کو, کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کوئی پرچہ ہے مذاق. اور وہ سارا کچھ ایویڈنس سامنے, 2 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا, وہ ریمانڈ سیٹ اسائڈ ہونا بنتا ہے. عمر ایوب نے جو 24 نومبر کا احتجاجی جلسہ ہے جو آگے جا کر 26 والے دن جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بڑے ہولناک انکشافات کیے ہیں. اور امریکہ کے دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے والے اسلحہ, جس میں سنائپر اسلحہ, رائفل ریمنگٹن 700 کیلیبر 308 جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا استعمال ہے. اس کے علاوہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ 761 میٹر فی سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ضروری ہے سمجھنے کے کانٹیکس میں. آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا زلفی بخاری کی جان کے کو شدید حرکات کو سیاسی سرگرمیاں ترک کر دینی چاہیے. دیکھیں وہاں پر ایسڈ تھروئنگ کا واقعہ تو عام ہوتے ہیں یو کے اندر, جاتے ہوئے کوئی بھی کالا اٹھتا ہے یا ایسا آتا ہے چھری مار دیتا ہے, وہ نارمل باتیں ہیں. یہ قاضی فائزی عیسیٰ کو بھی بتائی تھی انگلستان میں دھیان سے دیکھ کر چلا کرو, یہ پاسبلٹی ہے, یہ اس کو بھی بتایا گیا تھا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. تو زلفی بخاری اب چونکہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے تو اس لیے اس کی جان کو تو خطرہ ہے, لیکن اسے بھی سائڈ پر رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. اور آخر میں جو بات آپ کے سامنے بشابی پہ الزامات لگانے کی کوشش کرتے رہے شوکت یوسفزئی کو پوچھتا کون ہے, پوزیشن کیا ہے اس کی. سلمان راجہ کا استعفے کی کنفرمیشن آپ لوگوں کے پاس آ گئی, لیکن باقی جو ہے نا چینج کرنے کی, محمد علی خان کی, علی محمد خان کی یا اسد کیسر کی, وہ ایسی کوئی نہیں. اور میں نے رات بھی بتایا تھا, میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس کے لیے عمران خان خود فیصلہ کریں گے, ٹھیک ہے جی. وہ خود دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, سنتے رہا کیجئے گا, ہمارے تو کان نہیں پکتے ہیں. اور بشرا بی بی اور اپنا علی مین گنڈا گر کے پاس گولیوں کی بچھاڑ کے آگے ہلاکتیں ضروری تھی, شہادتیں ضروری تھی, یا اپنے آپ کو سیف ہینڈ رکھنا ضروری تھا. اس میں بھاگنے والی بات کوئی نہیں ہے. بھاگنے والی بات ساری جب ٹی وی چینل پہ میں بات کرتا ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیے کوئی بھاگنے والی بات نہیں. انہوں نے فیس کیا ہے, یہ
بالکل اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ یعنی آپ اندازہ ایک طرف گولیاں چل رہی ہیں تو دوسری طرف وہاں بیٹھ کے گولیاں کھانی چاہیے. عقل مند لیڈر یہی ہے جو جنگ کو حکمت عملی کے ساتھ لڑتے ہیں. تو یہ بڑا بہترین فیصلہ تھا بشرا بی بی کا اور علی بن گنڈا پور کا. جو میڈیا سے میں نے گفتگو کی ہے وہ سن لیجیے. حافظ شاکر محمود اعوان کی بازیابی کے کیس کی سماعت آج صبح سے 2 دفعہ ہو چکی ہے. ان کی والدہ محترمہ کی طرف سے ان کے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور صبح جب عدالت کے سامنے بتایا کہ اس کو رات کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں اور ہم نے پتہ کرایا، پولیس والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے سیکٹری ڈیفنس کو، سیکٹری داخلہ حکومت پاکستان کو، سیکٹری ہوم پنجاب کو، آئی جی پنجاب کو، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اور باقی سب کو فریق بنایا گیا تھا. عدالت نے ابھی حکم دیا صبح کہ پہلے 11 بجے تک پیش کیا جائے انفارمیشن لے کر کہ کس نے اٹھایا ہے. آج ابھی دوبارہ جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی ہمیں وقت دے دیا جائے. عدالت نے کہا ہیبیس میں اسی دن فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.